مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے اس حصے تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی وہ عظیم دعا سنائی جا رہی ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مانگے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی ہی اخلاص بھری دعائیں مانگنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آئیے آج سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس گھر کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے تو وہ دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ تفسیر۔ یہ کتنا عظیم منظر ہے، اللہ کے برگزیدہ نبی اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، مگر غرور نہیں، فخر نہیں، بلکہ زبان پر صرف ایک دعا ہے، یا اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، قبولیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عبادت کے بعد اصل فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ کو عمل کی ظاہری شکل نہیں، دل کا اخلاص محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نیکی کے بعد عاجزی بندگی کی اصل پہچان ہے۔ آج ہم نے سیکھا کہ بڑی سے بڑی عبادت کے بعد بھی دعا برائے قبولیت ضروری ہے۔ اللہ کے کام میں لگنے والا بندہ کبھی خود کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ سننے والا بھی ہے اور دلوں کے حال جاننے والا بھی۔ اخلاص کی بغیر کوئی عمل وزن نہیں رکھتا۔ آج ہم سب یہ معمول بنا لیں کہ نماز، قرآن، درود، خدمت، ہر نیکی کے بعد دل سے کہیں، یا اللہ قبول فرما لے۔ یہی وہ دعا ہے جو عمل کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ دعا ہے اس رب ذوالجلال سے، اے اللہ ہمارے اعمال قبول فرما، نیتوں کو درست فرما اور ہمیں اخلاص والوں میں شامل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کرے یہ آیت ہمیں عمل کے بعد دعا اور دل کی عاجزی سکھا دے، آمین یا رب العالمین۔